جی معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج ایک اور نئے ادبی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ آج ہم مشہور افسانہ نگار بانو قدسیہ کے افسانوں کے فن کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ان کے فن کے حوالے سے سب سے پہلے اس کے اسلوب، ان کی زبان و بیان کے حوالے سے بات کریں گے کہ ان کے افسانوں کی زبان بڑی سادہ اور سلیس ہوتی ہے، اور ان کے افسانوں میں زبان و بیان کا ایک تسلسل نظر آتا ہے اور ایک ارتقاء نظر آتا ہے۔ یعنی ان کے زبان و بیان جو ہیں وہ ارتقائی منازل طے کرتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی رونما ہوتی ہے، اور وہ اپنے افسانوں کی مناسبت سے، ان کے موضوع کی مناسبت سے ہی الفاظ کا استعمال کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے افسانوں کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ ان کے اندر ہمیں جامعیت اور اختصار نظر آتا ہے۔ وہ جذبات کو طول دیتی ہیں، وہ بات کو طول دیتی ہیں، اور نہ ہی وہ ادھورے پن کا احساس ہمیں ہونے دیتی ہیں۔ یعنی وہ بات کو بڑھائے بغیر، طول دیے بغیر بات کرتی ہیں، اور کہانی پڑھ کے قاری کو محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی ادھوری بات رہ گئی ہے۔ بانو قدسیہ کے افسانوں کے جو مکالمے ہیں وہ بڑے مختصر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وہ کرداروں کے نام لیے بغیر بھی مکالمے ادا کرواتی ہیں۔ مثلاً ایک جگہ پہ لکھتی ہیں، کیوں موتیوں والی سرکار، بات کیا ہے؟ اس آدمی نے آپ کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے کس نے؟ اس نے مجمع میں نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ یہ جی پیلی ٹائی والے۔ اس کے علاوہ بانو قدسیہ کے جو الفاظ ہیں وہ خاص علاقے سے نسبت رکھتے ہیں، اس لیے بعض الفاظ اور محاورے جو ہیں وہ بڑے اجنبی سے محسوس ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، میری ٹوٹی ہوئی کشتی کو کھے کر بھلا تو کہاں لے جائے گی۔ ایک اور جگہ لکھتی ہیں، کچھ لوگ بڑی پٹھی مت کے ہوتے ہیں۔ بانو قدسیہ نے مختلف الفاظ کے ملاپ سے بڑی نئی قسم کی تراکیب بھی ایجاد کی ہیں۔ مثلاً ایک جگہ پہ لکھتی ہیں، کچھ رشوتوں کی گرم بازاری، کچھ گفتگو کا مسکہ پالش۔ ایک اور جگہ لکھتی ہیں، جب ایک گائے ایک کھونٹے سے بند نہ رہ سکی تو سارا جگ اس کے لیے شاملاٹ ہو گیا۔ بانو قدسیہ اردو محاورات کا بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتی ہیں۔ مثلاً ایک جگہ پہ لکھتی ہیں، میں قربانی تو دے سکتی ہوں، مگر ساری عمر قربانی کا بکرا نہیں بنی رہ سکتی۔ ایک اور جگہ لکھتی ہیں، انگور کھٹے ہوں تو آدمی نیک بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے افسانوں کی ایک اہم بات یہ ہے کہ ان کے ہاں میں انگریزی الفاظ کا استعمال بھی نظر آتا ہے، اور وہ انگریزی کے الفاظ ہو بہو ویسے کے ویسے لکھ دیتی ہیں۔ مثلاً ایک جگہ پہ لکھتی ہیں، آپ کو آنٹی بہت اچھی لگیں گی ابو، آپ کے زمانوں کی ہے نا، سارا دن ویلیوز پر بولتی رہتی ہیں، ہاؤ کیوٹ۔ ایک اور جگہ لکھتی ہیں، اختر نے اسے پرپوز نہ کر کے اس کی توہین کی ہے، اس لیے جب کبھی بھی ان کی ملاقات ہوتی تو وہ اپنے تمام چارمز داؤ پر لگا کر اسے مسخر کرنے کی کوشش کرتی۔ انہوں نے انگریزی الفاظ کو اردو رسم الخط میں بھی لکھنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً شوکت بھیا عجیب سی مسکراہٹ میں ڈوبے، غسل خانے میں فیڈ آؤٹ ہو گئے۔ ایک اور جگہ لکھتی ہیں، میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ اقبال کے شوہر ہیں تو انہوں نے اس پیاری سی لڑکی کو کیسا ٹف ٹائم دیا ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کے کرداروں کی اگر بات کی جائے تو ان کے کردار ہمیں مسلسل ارتقاء کی طرف گامزن نظر آتے ہیں۔ وہ آغاز سے اختتام تک مسلسل فکری، خیالاتی، جذباتی اور سوچ کے لحاظ سے ارتقائی مناظر طے کرتے ہیں۔ ان میں مختلف تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور وہ کرداروں کے داخلی کیفیات کو خود کلامی کے ذریعے بیان کرتی ہیں، جس سے ہم ان کرداروں کے خیالات اور کردار اور ان کی سوچ کو واضح طور پہ محسوس کر سکتے ہیں۔ کرداروں میں ہمیں خاص رکھ رکھاؤ اور سلیقہ نظر آتا ہے، اور یہ کردار ارتقائی منازل سے گزرتے ہیں، اور بعض جو ان کے کردار ہیں وہ عدم توجہ اور عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ مصنفہ اپنے ارد گرد بڑی گہری نظر رکھتی ہیں، اور ان کے ہاں اینگلو انڈین ثقافت کے نمونے بھی ملتے ہیں۔ وہ گرد و پیش ہونے والے واقعات، حالات، موسموں اور مختلف کیفیات کا تذکرہ کرتی ہیں، اور بڑی جزیات کے ساتھ منظر کشی کرتی ہیں۔ مثلاً اس کے بوائی پاؤں ٹوٹی چپلی میں تھے، ہاتھوں کے ناخنوں میں برتن مانج کر کیچ جمی ہوئی تھی،
सांस में प्याज के बासी लच्छों की बू थी, कमीज़ के बटन टूटे हुए और दुपट्टे की लैस उधड़ी हुई थी। इस मांदे हाल जब वो बानो बाज़ार के नाके पर खड़ी थी तो क्या हुआ था। बानो कुदसिया के अफसानों के किरदार में रंगारंगी और तनव्वुह है और मुसलसल इर्तिका की तरफ गामज़न रहते हैं। ये किरदार ज़िंदगी से बड़े करीब तरीन किरदार हैं और अपने मुआशरे और तबके की नुमाइंदगी करने वाले किरदार हैं। इन किरदारों में हमें तमाम बशरी कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ नज़र आती हैं। वो मुतज़ाद मुआशरती रवैयों को किरदारों के ज़रिए पेश करती हैं। औरत का किरदार जो उनके अफसानों में बयान किया गया है वो एक बेबस, लाचार, मजबूर किरदार है और ये किरदार ज़िंदगी से समझौता करने वाला किरदार है जो कि ज़िंदगी की जबर और सख्ती का शिकार है। मुसन्फ़ा नौजवान लड़कियों का ज़िक्र करती हैं और उनके किरदार से दरअसल वो अहद बलूगत की मोहब्बत, नफ्सियाती उलझनों और जज्बाती कशमकश वगैरह को ज़ाहिर करती हैं। उनके अफसानों के किरदार मोहब्बत उनके अफसानों के जो मर्द किरदार हैं वो मोहब्बत का शिकार है और ये किरदार हमें हर उम्र के किरदार नज़र आते हैं। ये शादीशुदा किरदार भी हैं जो कि आसूदा हाल हैं, बूढ़े हैं, कुछ कच्चे जहन के कम उम्र मर्दाना किरदार भी हैं, मगर ये तमाम किरदार जो है वो मोहब्बत की हकीकत, लताफत से नावाकिफ़ किरदार हैं। इनके अफसानों में कुछ पुरअसरार शख्सियात भी हमें नज़र आती हैं जिनसे बड़े गैर मामूली किस्म के वाक़यात जो हैं वो मंसूब होते हैं। मसलन अर्द शेर और बाबा खैरू के किरदार जो हैं वो बड़े पुरअसरार से किरदार हैं। इसके अलावा मनाज़िर की पेशकश में वो बड़े गहरे तहज़ीबी शऊर और कुदरती मुशाहिदे का सबूत देते हैं, क़ुव्वत मुशाहिदे का सबूत देती हैं। उनके हर मंज़र से हमें उनके तहज़ीबी, तारीख़ी और तमद्दुनी जो है शऊर नज़र आता है। उनके अफसानों में मुख्तलिफ़ इलाक़ों के लोगों के रस्म व रिवाज, मेले ठेले, त्यौहारों का ज़िक्र भी मिलता है और वो अशिया और वाक़यात का ज़िक्र करते हुए कदीम बादशाहों और सलातीन का तज़किरा भी करती हैं, जिससे पढ़ने वाला माजी में खो जाता है। इसके अलावा वो तक़सीम से कबल के मुस्लिम घरानों की मंजरकशी करती हैं, उनकी तहज़ीब, सकाफ़त को ज़ाहिर करती हैं। इन अफसानों के मनाज़िर जो हैं वो तसलसल के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और यूँ लगता है कि जैसे एक फ़िल्म की मानद एक एक करके उसके मनाज़िर हमारे सामने आते हैं। उनके अफसानों में उन्होंने जो लैंडस्केप बयान की है और लैंडस्केप दिखाने की कोशिश की है वो बड़ी मुतनव्वे है। वो कभी पंजाब के देहातों की लैंडस्केप दिखाती हैं और कभी शहरों की, कभी वो पंजाब के देहातों का नक्शा हमारे सामने लाती हैं, तो कभी शहर की तेज़ दौड़ती ज़िंदगी के लैंडस्केप जो है वो हमारे सामने लाती हैं। तो ये था उनके अफसानों के फ़न के हवाले से मुख्तसर सा जायज़ा। शुक्रिया।